الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومنهم أميون، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو نہیں رکھتے کتاب کا علم، الا امانیہ، سوائے کچھ آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں کرتے مگر صرف اٹکلیں۔ اس آیت میں یہود کے تیسرے گروہ یعنی جاہل عوام کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت میں گزرا کہ علماء یہود تورات میں تحریف کیا کرتے تھے اور اپنی طرف سے بہت سے باطل عقائد گڑھ کر لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ خود سے عقائد بناتے تھے، خود سے بعضی باتیں بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو اس آیت میں انہی ان پڑھ گمراہ لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے پاس خود تو کتاب اللہ کا علم نہیں تھا، اور وہ ان باطل پرست علماء کے باطل عقائد کی پیروی کر کے گمراہ ہوتے تھے۔ خود وہ علم نہیں رکھتے تھے، شریعت کو نہیں جانتے تھے، تو جب خود ان کے پاس علم نہیں تھا تو لازمی بات ہے کسی کی اقتداء کریں گے۔ تو وہ ان باطل پرست علماؤں کی اقتداء کرتے تھے کہ جو خود سے عقائد گڑھتے تھے، بغیر کسی دلیل کے اور بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے چلتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ذم بیان کی ہے، برائی بیان کی ہے کہ وہ بے دلیل بات کے پیچھے جاتے ہیں اور اٹکل اور گمان کی اقتداء کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں علماء یہود کے ایسے بہت سے من گڑت عقائد کا ذکر ہے، جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ گناہ کرنا ہمارے لیے کوئی برائی کا کام نہیں ہے۔ یہ ایک عقیدہ انہوں نے گڑھا ہوا تھا۔ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تورات میں لکھا تھا یا احباری و یا ابناء رسولی، کہ اے میرے عبادت گزارو اور میرے انبیاء کے بیٹوں۔ تو انہوں نے اس عبارت کو اس طرح بدل دیا، یا احبائی و یا ابنائی، اے میرے پسندیدہ لوگوں اور اے میرے بیٹوں۔ تو تورات کی جو آیت تھی اس کے الفاظ ہی بدل دیے، تو الفاظ کے ساتھ پھر معنی خود بخود بدل دیا کہ تورات میں تھا میرے عبادت گزار بندوں اور میرے انبیاء کے بیٹوں، انہوں نے کیا کر دیا، میرے پسندیدہ لوگوں اور میرے بیٹوں، تو انبیاء کے بیٹوں کی جگہ میرے بیٹے لکھ دیا۔ اسی طرح ایک عقیدہ انہوں نے یہ گڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیں گے، اور اگر دیا بھی تو صرف 40 دن دیں گے، کیونکہ اتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تو یہ ایک بات کی عقیدہ۔ ایک بات وہ یہ کہتے تھے کہ عرب کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور ہمارے لیے ان کا مال بھی حلال ہے، چاہے جس طرح بھی ان سے لے لیں تو یہ ہمارے لیے حلال ہے، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا۔ اور اسی طرح ان کا ایک عقیدہ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، یہود یہ کہتے تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ صرف نصارہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ان کے باطل عقائد تھے۔ ومنهم امیون، امیون یہ امی کی جمع ہے جو کہ ان پڑھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو اسی وجہ سے ان پڑھ کو امی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی الامی کہا جاتا ہے، یعنی وہ نبی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ لیکن یہ وصف جو ہے ان پڑھ ہونا، لکھنا پڑھنا نہ جاننا، یہ وصف عام انسانوں میں تو کبھی شمار ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں یہ ایک صفت مدح تھی، اچھی صفت تھی۔ اور یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی کہ اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہوتا تو لوگ آپ پر اشکال کر سکتے تھے کہ یہ انہوں نے خود سے لکھا ہے، جیسے کہ کیا بھی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود سے بنا لیا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی تو امی ہے، لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں ہیں، تو پھر کیسے انہوں نے یہ قرآن خود سے لکھ لیا۔
بہرحال تو یہاں امیین سے یہود کے وہ ان پڑھ لوگ مراد ہیں جو اپنے باطل پرست علماء کی من گڑت تشریحات کی بغیر سوچے سمجھے تابعداری کرتے تھے، اور پھر لازم بات ہے اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے تھے۔ لا یعلمون امیین کے لیے صفت موضحہ ہے، اور الکتاب سے مراد جنس کتاب ہے، اور اس میں تورات بھی شامل ہے، یعنی کسی بھی کتاب کا وہ علم نہیں رکھتے تھے، آسمانی کتاب کا۔ الا امانیہ، امانیہ کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ امنیتن سے ہے، امنیہ تمنا کو کہتے ہیں، آرزو کو، یعنی وہ چیز کہ جس کی انسان آرزو کرتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اور نہ وہ اسے حاصل ہوتی ہے، صرف ایک امید اور ایک آرزو ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے، لیکن حاصل اس کو نہیں ہوتی۔ تو اس سے مراد یہود کے باطل پرست علماء کے وہ جھوٹے مسائل ہوئے جو وہ خود سے گڑھ کر اپنی جاہل عوام کو بتاتے تھے۔ تو یہاں امانی سے ایک مراد یہ ہے تمنائیں، اور اس سے مراد وہ جاہل لوگ مراد ہوئے، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے، یعنی پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے تو کتاب کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تمنا سے ماخوذ ہے یہ، اور تمنا قرا کے معنی میں ہوتا ہے، تلا کے معنی میں، یعنی پڑھنا۔ تو اس میں ان پڑھ لوگوں کی دوسری قسم کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہ الفاظ تو پڑھ سکتے تھے لیکن اس کا معنی و تفسیر نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص کتاب اللہ کو پڑھ تو سکتا ہو لیکن اس کا معنی اور تفسیر نہیں جانتا تو وہ بھی ان پڑھ لوگوں میں شمار ہوگا۔ تو یہاں پہ ایسے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنا، یہ سیکھنا یہ ضروری ہے، تو اس طرح اس کے معنی کو سیکھنا، سمجھنا یہ بھی ضروری ہے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اس میں ان ما نافیہ کے معنی میں ہے، اور اس جملے کا مقصد جاہل عوام کی بے علمی یعنی لا یعلمون الکتاب کی تاکید ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان عوام کے پاس، ان جاہل عوام کے پاس سوائے ظن اور گمان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ ظن جو ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ گمانوں پہ چلتے ہیں، امیدوں پہ، اٹکلوں پہ چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اپنا علم نہیں ہوتا، اور دوسرے باطل پرست علماؤں کے پیچھے چلتے ہیں بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی تحقیق اور سوچ و سمجھ کے۔ تو اس آیت میں ان جاہل لوگوں پر رد ہے کہ جو باطل پرست علماؤں کے پیچھے چلتے ہیں بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی سوچ و فکر کے، اور پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے کسی باطل شخص کی پیروی کرے گا اور گمراہ ہوگا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، وہ اس بات سے نہیں بچ سکتا کہ میں نے تو اس کی پیروی کی تھی اور میں تو اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ تو کسی بھی عالم کی اقتداء کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں کہ وہ باطل پرست ہے یا اہل حق عالم ہے، قرآن اور حدیث اور شریعت کے مطابق چلتا ہے یا اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ بات دیکھنی ضروری ہے۔ پھر علماء نے یہاں پر امانی اور ظن میں ایک فرق لکھا ہے کہ امانی کا تعلق اعمال سے ہے اور ظن کا تعلق عقائد سے ہے، یعنی اعمال میں وہ لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور عقائد میں اٹکل اور گمان پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ امانی اور ظن کا ایک فرق۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔